السلام علیکم، میں ہوں زبیر وان۔ اس وقت زارا کے ماموں میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ ماموں ہیں جو جب زارا نہیں مل رہی تھی تو یہ گئے اس کی ساس کے پاس۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، انہوں نے اپنی چادر تک جو کہ عزت ہوتی ہے، پگڑی، وہ اس کے قدموں میں رکھی اور اس سے پوچھا میری زارا کہاں پہ ہے، مگر بدلے میں انہیں ڈھٹائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں یہ جواب ملا کہ وہ کہاں ہے ہم نہیں جانتے، اور بعد میں اسی زارا کے ٹکڑے ملے۔ کیا کچھ ہوتا رہا، اس ماموں کے کیا جذبات ہیں، یہ ماموں کیا مطالبہ کرتے ہیں، آئیے سرفراز صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کریم سر آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سر، جب آپ یہاں سے وہاں پہ گئے کوٹلی مرلا، جب زارا نہیں مل رہی تھی، کیا کچھ ہوا وہاں پہ، کیسے گئے، کیا آپ نے منت کی، کیا ترلا کیا؟ منت اللہ ادھر سے گئے تھے جا کے جو میرے بہنوئی ہیں وہ ویسے ادھر ہی تھے، انہوں نے مجھے کال کی تھی تو میں ادھر سے گیا، جا کے میں نے ان کی منت کی کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ مجھے پتہ تو چل گیا، کچھ نہ کچھ آپ نے کر دیا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ ادھر بلک رہا تھا، وہ بچے کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھی نہیں ہوتی تھی تو، لیکن اتنی منتیں، پاؤں پہ کپڑا رکھا، ہاتھ جوڑے، سب کچھ کیا، لیکن کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آگے سے وہ مجھ پر وہ اٹیک ہی کر رہی، مجھے برا نہیں بولنا، گال نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو بس آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ کے اوپر حملہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہی تھی نا کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہماری تو ویسے بہو مل نہیں رہی، آپ پھر بھی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ کی بھانجی زارا، جس کی صرف تصویر دیکھ کے ابھی تک ہمارا دل رو رہا ہے، ہماری آنکھ میں آنسو ہیں، ہماری آواز میں کپ کپاہٹ ہے، اس بیچاری کے صرف کیا جرم ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے اتنی بڑی اس کو سزا دے دی؟ وہ معصوم تھی، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ اتنی معصوم تھی کہ ادھر روکا بھی ہے، اس نے نہیں بولا میری خالہ ہے، کیا کہے گی کہ میں ادھر اکیلی ہوں؟ اگر میاں اس کا خرچہ روکے، کبھی ایک دفعہ، تقریباً ایک دفعہ اس نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ زارا بی بی نے بولا کہ نہیں، آپ اس کو خرچہ نہیں دیں گے کون دے گا؟ تو جو اس طرح کی بیٹی یا بہو ہوتی ہے اس کا تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، لیکن اس نے اس کا ماتھا ہاتھ جلا دیا ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ آپ نے اپنی ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، کاش ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ادھر سے جانے نہیں دیتے۔ جانے سے پہلے مجھے مل کے گئی ہے کہ ماموں میں نانی کو ادھر بھیجنا، جب مجھے 10 دن ہو جائیں گے نا ادھر، پھر نانی کو بھیجنا، اتنی دیر کو میرا میاں جو ہے علی حسن ہے، وہ قدیر ہے، وہ آ جائے گا تو پھر نانی کو چھوڑ دے گا۔ وہ بھی 10 دن انہوں نے لوگوں نے ہونے نہیں دیے، اس سے پہلے پہلے اللہ کو پیاری ہوگی۔ یہ جو ان کے ساتھ تیسرا یہ نوید نامی لڑکا تھا، سر یہ کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے چاچے آزاد بھائی ہے، اس کی سالی کا بیٹا ہے۔ میرا چاچا داد جو ہے بھائی ہے، وہ ادھر ان کے گاؤں میں رہتا ہے، نوید کے گاؤں میں رہتا ہے، ادھر اس کے سسرال ہے۔ تو جب میری ادھر ان کا ادھر جانا آنا تھا، کیونکہ وہ چاچا داد بھائی تھا، تو بس ادھر سے انہوں نے نوید کو کچھ چکما دیا ہے کہ میں آپ کو باہر بھیج دوں گی، میرا میاں باہر ہوتا ہے، تو وہ لالچ میں آ گیا، اس نے اتنی دردناک موت دی ہے، دل دماغ قبول ہی نہیں کر رہا، کیا سر، کریں۔ آپ زارا کو بیٹی کہتے تھے، آپ نے بیٹی بنا کے اس کو پالا پوسا، مسکراتی ہوئی زارا کو دیکھا، جب آپ وہاں پہ گئے وہی زارا اس کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، اس وقت آپ کو یقین آ رہا تھا؟ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ یہ تو بیٹی والے خود محسوس کر سکتے ہیں کہ بیٹی کے ٹکڑے پڑے ہو تو پہلے تو وہ ملے نہیں، جو ملے تو ٹکڑوں میں ملے اور گندے نالے میں ملے تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ اگر ایک تھوڑی سی وہ
چہرے کی ملی کہ وہ چہرہ مل گیا تو بھاگ کے گئے بھی چلو جل کے چہرہ دیکھتے ہیں. تو گئے آگے سے میں نے خود ارشد غازی صاحب سے میں نے بولا سر مجھے پلیز چہرہ ہی دکھا دیں بیٹی کا. اس نے مجھے موبائل میں جو تصویر دکھائی پھر میرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب میں اس وقت میری حیثیت ساری دنیا کو پتہ کیا ہو سکتی ہے. سر جی میں معذرت کے ساتھ بس آخری سوال کرنے لگا ہوں آپ سے. ایک طرف آپ کی بھانجی جس کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا گیا کہ آج ہم دوسری مرتبہ یہاں پہ آ گئے ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے جو یہ واقعہ سن رہا ہے. اب ایک طرف زارا ہے، دوسری طرف سغرا بی بی ہے. سغرا بی بی کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ہے، تو آپ کیا مطالبہ کریں گے، کیا چاہیں گے؟ جو ظلم کرتا ہے نا وہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا. کیوں کہ اگر ظالم کا ساتھ دیا جائے تو پھر ظالم کے ساتھ اگر تم کھڑے ہو گئے نا تو پھر خود ظالم ہو تم. پھر اس نے تو نہیں زارا کو قتل کیا، پھر تو میں نے زارا کو قتل کیا. لہذا میں اعلیٰ احکامات سے گزارش کرتا ہوں ان لوگوں کو اتنی دردناک سزا دی جائے کہ ہر باپ جو ہے نا اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو ودیا کرتے وقت یہ نہ سوچے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا اگر ان لوگوں کو سزا ملے گی. اگر نہیں ملے گی، یہ لوگ سزا نہیں دیں گے، تو ہر باپ جو ہے وہ ڈرے گا. ہر باپ جو ہے وہ خونی رشتوں کے ساتھ رشتہ کرنے سے بھی ڈرے گا کہ یار پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کل کو کیا ہوگا. کیوں کہ جو لوگ غیر ہوتے ہیں وہ بھی اتنا ظلم اتنی زیادتی نہیں کرتے جو اتنے میرا لگتے جو اپنا خونی رشتہ ہے اس نے میرا میں کہ اتنا حسد تو زندگی میں پہلے بار دیکھنے کو ملا. اچھا یہ حسد تھا کس چیز کا؟ حسد یہی تھا جو زارا اپنے میاں کے ساتھ خوش تھی، اچھی لائف گزار رہے تھے اور اپنے آگے والی زندگی کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے یہ آگے کا بھی کر رہے تھے، یہ ہم یہ لے لیں یہ میرا مت کوئی ہر ماں باپ کرتا ہے. اور جو دنیا میں آیا ہوا ہے نا انسان صرف جانور جو ہے نا وہ نہیں ذخیرہ کرتے. انسان جو ہے وہ جتنا مرضی وہ آگے کا ہی کرتا ہے، پیچھے کا نہیں کرتا. اسی وجہ سے بس ناظرین ہم دوسری مرتبہ صرف ان کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ کچھ چیزیں کلیئر کرنی تھی. ساتھ میں ہم نے اپنے اداروں سے یہ مطالبہ کرنا تھا کہ سر جی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب انصاف ہونا چاہیے. اب ایسے ظالموں کو جن کی ہمارے معاشرے میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو جب وہ گھر سے رخصت کرے اس کے اندر ڈر خوف نہ ہو، اسے یہ نہ ہو کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے. تو ایسی عورتوں کو جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا اپنی خون کے رشتے اپنی سگی بھانجی کے ساتھ، تو انہیں تو سزا دینی چاہیے. جتنی بڑی سزا دیں اتنی بڑی سزا کم ہے. اور ہمیں یہ امید ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ زارا کو انصاف ملے گا. جب تک زارا کو انصاف نہیں ملے گا ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے. اور ہم اپنے ناظرین سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ نے اس کام میں ہمارا ساتھ دینا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچے جنہوں نے انصاف دینا ہے. انشاءاللہ انصاف ملے گا زارا کو. تو ملتے ہیں. جن لوگوں نے انصاف دینا ہے وہ یہ نہ سوچیں زارا ہے، زارا وہ اپنی بچی سمجھے. کیوں کہ جب اپنا جگر کا ٹکڑا کوئی بھی سمجھتا تو پھر دل سے نکلتا ہے کہ اس کو انصاف دے. ویسے تو کوئی انصاف نہیں دے گا. کہانی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کہانی بن گئی ہے. کہانی نہ دیکھیں پلیز، میں ڈیپلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نکالے، پلیز حل نکالے، مہربانی. ویسے سر ایسی عورت کی کیا سزا بنتی ہے؟ ساری دنیا کے کمنٹ چیک کر لیں کیا سزا بنتی ہے. انشاءاللہ انصاف ہوگا، انشاءاللہ ملزمان کو سزا ملے گی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.